السلام علیکم ناظرین، جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں۔ یہ بیان محسن نقوی نے بلوچ کمیونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے دیا، جس پر بلوچ لیڈر رہنما بلوچ کمیونٹی کے دفاع کرتے ہوئے کہا، پہلے کچے کے ڈاکوؤں سے اپنی بختربند گاڑیاں تو چھڑوا کر لے آؤ۔ ناظرین، ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت پہ مشرف نے کہا تھا کہ میں وہاں سے ایڈ کروں گا بکتی کو، تو آج جو رو رہے ہو نا، یہ اس پوائنٹ تھا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایس ایچ او کی مارا ہے۔ بھائی ایس ایچ او کو چھوڑ دے، اپنے بختربند گاڑیاں تو کچے کے ڈاکوؤں سے لائے پہلے ہمارا اپنا سر تو اونچا کریں۔ وہاں سے 12 سے 12 13 پولیس کو قتل کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ چلو بلوچستان کو تو چھوڑ دو، وہ تو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے سر، اس پہ میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ 2 منٹ میں مطلب 1 سال میں تو آپ لوگ باری نہیں دیتے، اور پھر 2 منٹ میں ہم وائنڈ اپ کریں۔ چلے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی تحریر موجود ہے میرے پاس۔ سر بلوچستان کے اس ایشو پہ مذمت کرنے سے پہلے تو میں اس ہاؤس کے اس حالات میں مذمت کرتا ہوں کہ یا تو آگے والے سیٹس پہ ہی بات ہوتی ہے، اور یا جب اس طرح کے سیریس ایشوز آتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ذمہ وار لوگ ہیں وہ تو موجود نہیں ہوتے۔ جناب چیئرمین صاحب ذرا توجہ کریں، اور اس میں ہمیں ان کی توجہ بھی میرے خیال سے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایشو بلوچستان کا ہے، اور بلوچستان ان کے اصول میں یا ان کے قبضے میں ہے نہیں۔ بلوچستان پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہاں کے تمام تر فیصلے کوئی اور کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ایسے ایک دن میں 200 لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، ایک بم بلاسٹ میں ہزارہ برادری کے، اس پہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو حالات ہم بتا رہے ہیں کہ آج یہ ہوا ہے، ہم کس سے پوچھیں؟ ہمیں تو وہی ذمہ وار لوگوں کو بلانا چاہیے جو اس وقت بلوچستان پہ قابض ہے اور وہ چلا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے، تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بلائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے لیے وہاں بیٹھے ہو۔ ہمیں تو وہاں کے اداروں کو بلانا چاہیے کہ آپ کور کمانڈر صاحب ذرا یہاں پہ آ جائیں ہمارے پاس سینٹ میں، ہمیں تفصیل بتائیں یہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے کیوں نکل رہا ہے۔ ہم نے بار بار اس چیز کی نشاندہی کی کہ وہاں پہ ہمارے سرکاری لوگ صرف پیسے وصول کر رہے ہیں، ہر ایک پوسٹ کا ایک پیسہ وصول ہو رہا ہے، کسی کو سیکیورٹی کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے سر۔ اور یہ آج دوبارہ یہ بات دہرائی گئی ہے، ایک وقت پہ مشرف نے کہا تھا کہ میں وہاں سے ایڈ کروں گا بکتی کو، تو آج جو رو رہے ہو نا، یہ اس پوائنٹ تھا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایس ایچ او کی مارا ہے۔ بھائی ایس ایچ او کو چھوڑ دے، اپنے بختربند گاڑیاں تو کچے کے ڈاکوؤں سے لائے پہلے ہمارا اپنا سر تو اونچا کریں۔ وہاں سے 12 سے 12 13 پولیس کو قتل کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ چلو بلوچستان کو تو چھوڑ دو، وہ تو ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے سر، اس پہ میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ آج بھی توہین کر رہے ہیں ان لاشوں کی جو 26 اگست کو شہید ہوئے، یہ 2-4 دن سے جو یہ چل رہا ہے اجلاس، یہ اس کی توہین ہے۔ اس لیے توہین ہے کہ آپ ان لوگوں کو بول رہے ہو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اگر بلوچستان کو بلی صاحب نے کہا نا کہ اعتبار، نواب نوروز خان کو پہاڑ سے قرآن شریف پہ اتارا، اس کے بعد اس کو اور اس کے بیٹے کو پھانسی دی گئی، تو آپ پہ اعتبار کریں؟ قرآن کے اوپر کیا چیز رہتی ہے کہ ہم آپ پہ اعتبار کریں؟ یا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق ہمیں معلوم ہے، فرق یہ ہے کہ جو پاکستان کو نہیں مانتا بندوق اٹھائیے وہ دہشت گرد۔ ہم یہ نہیں چاہتے سر، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو دہشت گرد بنایا کس نے، وہ کیوں پہاڑ پہ گیا؟ یہ بلوچوں نے تو پاکستان کو تسلیم کیا تھا، وہ تو پاکستان کا حصہ بن گئے، آج وہ کیوں پہاڑ پہ بیٹھے ہیں پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کا ذمہ وار آدمی جب تک آپ نہیں نکالو گے، جب تک کس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں بیٹھے اور کون سا وہ کام ہوا ہے، تب تک آپ کا بلوچستان تو کیا ہے، پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ہمارے وزراء آتے، آج جو وزراء یہاں بیٹھے ہیں وہ کس طریقے سے آئے؟ وہ پہلے وزیر بنے، بعد میں سینیٹر بنے۔ اب ان کو ہمیں سننا پڑے گا۔ یہ بہت غلط روایات ہے جناب چیئرمین صاحب، ہمیں سن کے پھر جواب دیں۔ بالکل اعظم نذیر صاحب جو ہے ہمارے محترم ہے، ہمارے سینیٹر ہے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو منسٹری جس کے پاس ہے وہ ہمیں کم سے کم وہ جواب دے۔
بلوچستان کے اندر صرف یہ ایشوز نہیں ہے سر. میں نے کہا یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے سر کہ اتنی پریشانی ان کو ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس میں. میں نے جو کل کی میٹنگ کے یہ بتا رہے ہیں کہ تمام پارٹیاں آئی ہیں, تو تمام پارٹیوں کی باتیں تو یہ سر سامنے رکھے کہ کس کس پارٹی نے آپ کو کیا کہا ہے. اس میں سے زیادہ تر پارٹیاں جو جمہوری نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات کرتے ہیں, ان سب نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ حالات کس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں ان کو نشاندہی کی جائے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے, وہ 2 منٹ میں بات کر کے چلے گئے اور بڑے مطمئن تھے. تو اس طرح تو سر یہ بلوچستان کے ساتھ ابھی نہیں, یہ 70 سال سے ہو رہا ہے سر, 70 سال سے ہو رہا ہے. وہاں کے سی ایم کے پاس ایک اسسٹنٹ کمشنر کو تبدیل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایکشن لگا نہیں سکتا وہ. اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ خوش ہیں, وہاں پہ پتہ نہیں کس پارٹی کی گورنمنٹ. کچھ نہیں, بلوچستان میں آج تک کسی کی گورنمنٹ نہیں ہے سر. وہاں پہ بہت بڑے لوگوں کی گورنمنٹ ہے, اور انہی لوگوں کو میں یہاں بلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے تسلسل سے میرے سارے دوستوں کے کہ وہ آئے, آئی جی ایف سی آئے, کور کمانڈر صاحب آئے, یہاں پہ ہمیں ذرا بتائیں بلوچستان کے بارے میں. اگر اس طرح آپ چلائیں گے, یا تو ایف سی کو وڈرا کریں, چھوڑ دیں. بس یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہاں پہ پارٹی چلا رہے, تو پھر پارٹی کو چھوڑ, پھر ایف سی کی ضرورت وہاں نہیں پڑتی. یہ میں نے پچھلے اپنی کمیٹی انٹیریئر میں بھی بولا ہے سر کہ آپ یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے بلوچستان جب جاتے ہیں نا سر, 5-6 بجے کے بعد سر آپ کا کوئی سرکاری افسر موجود نہیں ہوتا راستے پہ. چیتا شوز پہنے ہوتے ہیں لوگوں نے وائٹ کلر کے, قمیض شلوار میں. اب یہ نشاندہی پر یہ بیٹھتے ہوتے تو ہمیں بتاتے کہ یہ کون ہے. سادہ وردی میں پتہ نہیں انہوں نے کس کو لگایا ہوا ہے ڈیوٹی پہ. 5 بجے کے بعد پھر یہ پورا راستہ بلوچستان تک حوالہ کیا جاتا ہے ان کو. پھر صبح 6